یہ جھوٹ ہے۔ مومن کے مزاج کے اندر صفائی ہوتی ہے، اس کی زبان میں صداقت ہوتی ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز شستہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غلط بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی صحابہ سے مزاح فرماتے، ایک ہوتا ہے مذاق، وہ تو منع، ایک ہے مزاح، دل لگی، محبت کی بات، وہ سنت ہے۔ مذاق یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز کو، تیری ناک ٹھیک نہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آنکھ ٹھیک نہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بولا کس طرح ہے، توتلا بولا ہے تو مذاق بن، یہ مذاق ہے۔ مذاق دین میں منع ہے۔ ایک ہے دل لگی کرنا، وہ تو حضور کا طریقہ ہے مبارکہ ہے مزاح فرمانا۔ حضور غلاموں سے مزاح فرماتے، محبت کرتے، مسکراتے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے ہاں، لیکن مزاح میں بھی میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس موقع پر بھی میں حق اور سچ بات کہتا ہوں۔ تو اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان کم از کم عادی نہ ہو جھوٹ کی، آپ کا لہجہ سچائی والا ہو، آپ کبھی بھی خلاف واقعہ بات نہ کریں، آپ کا انداز یہ ہو کہ اس میں سچائی، اور پھر یہ کہ دیانت داری، امانت داری۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جو امانت دار ہی نہیں اس کا تو دین ہی نہیں، اس کو تو حضور نے دین سے جوڑا۔ تو ایک شخص باقی سارے لباس دینی پہنے اور وہ باتیں بھی بڑی کرے اور بہت بڑا اپنے آپ کو عاشق ثابت کرے، لیکن وہ دیانتدار ہی نہیں، جب تو کریم اسے فرماتے ہیں دیندار ہی نہیں۔ تیسری بات یہ کہ مزاجوں کے اندر جب تک تحمل پیدا نہیں ہوتا، بردباری پیدا نہیں ہوتی، بردباری کے بغیر وقار نہیں آتا، وزاداری نہیں آتی۔ آپ کوئی بھی ہیں، آپ کو اپنے منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ غیر سنجیدہ آدمی ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ہے، آپ کچھ بھی اور نہیں ہے، صرف والد ہیں، تو پھر بھی آپ کا رویہ بہت سنجیدہ ہونا چاہیے، غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے مزاج کے اندر پھر بھی سنجیدگی ہو، ورنہ آپ کے بچے آپ سے کیا سیکھیں؟ اگر آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے جو آپ کی پرسنالٹی کے مطابق جچتی نہیں ہے تو اس کا برا اثر جائے گا۔ آپ جس منصب پر بھی ہیں، آپ کے انداز کے اندر تحمل، بردباری، وزاداری، سنجیدگی، ٹھہراؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، اتنا ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے کہ کوئی حضور کے لفظوں کو گننا بھی چاہتا تو گن سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لہجے کا وقار ہے، یہ وقار ہے۔ آج لوگ وہ ہمارے ہاں بعض اوقات نا اسٹیجوں پہ، اللہ خیر کرے، وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو بڑا میرے جیسا بندہ تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ جب نقیب مائک پکڑے کبھی ادھر نکل جاتا ہے تو تھوڑا ادھر آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو ایسے محسوس ہوتا جیسے بم چلانے لگا ہے کوئی، تو جملہ دینے لگا ہے تو اس میں تو نے قیامت کیوں کھڑی کر دی ہے؟ کبھی تو ادھر جا رہا ہے، تگڑے ہو جاؤ، ہاتھ کھڑے کر لو، پیچھے والے بھی ہاتھ کھڑے، وہ کیا کرنے لگا یار تو؟ اور پھر جملہ رہنے دے تو اللہ رسول کی کوئی بات سنا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس کی تائید میں یا اس کی تشریح میں تو کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ، لیکن یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، اس پہ آپ سنجیدہ بات کریں، آپ کے انداز کے اندر حسن ہو، خوبصورتی ہو، تو تحمل مزاجی، بردباری، وزاداری، یہ انسانی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، اس کے اندر یہ رنگ آ جاتے ہیں۔ آپ بہت وزادار ہو، آپ کو بندے کو بات کرنی بھی آنی چاہیے اور بندے کو نہ چپ رہنا بھی آنا چاہیے، چپ رہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ خاموشی، یہ بھی حسن ہے زندگی کا۔ خاموش آدمی دانا ہوتا ہے۔ کچھ وقت
آپ کو خاموشی طوفان ہوتی، خاموش آدمی روب والا ہوتا. آپ کو کچھ وقت چلے، چند منٹ ہی صحیح، زندگی میں تھوڑی سی خاموشی بھی ہونی چاہیے. لیکن ہم ایک دوست تھے ہمارے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے باتیں کوئی بزرگ کر رہے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 5 منٹ چپ رہنا پڑ جائے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ بیچارہ نہ بڑی آزمائش میں آ گیا. پورے 5 منٹ ہو گئے تو فٹافٹ کہنے لگے قطع کلامی معاف، اور ساتھ ہی بات شروع کر دی. میں کہا پہلے پوچھتا ہے ایسا معافی دیتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو انہیں کہنا قطع کلامی معاف، تو ہم نے تو نہیں کہا معاف کیا، انہیں بات شروع کر دی، ابھی تھوڑی کیا معاف، فٹافٹ بات. تو تحمل مزاجی، بردباری، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے حضور چاہتے تھے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کروں. تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہوتی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کعبہ شریف کا دروازہ کھول دے تو میں ذرا اندر سے زیارت کر لوں. کہنے لگے میں آپ کو نہیں کھول کے دوں گا. بڑی بردباری سے محبوب نے بات کی، فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا چابی میں تم سے لے لوں گا، پھر جسے میرا دل چاہے گا نہ اسے دوں گا. حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ، 10 سال گزر گئے. پھر فتح مکہ کا دن آیا، 10,000 کا بارو لشکر لے کر میرے قریب مکہ میں داخل ہوئے. اور جب فتح مکہ کے نکارے بج گئے تو محبوب نے فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ انہیں تو وہ بات یاد تھی نا کہ حضور کو میں نے چابی نہیں دی تھی، دروازہ کھول کے نہیں دیا تھا. میں کھولو دروازہ، چابی دی انہوں نے، دروازہ کھولا گیا. محبوب نے بت گرائے، واپس آئے، پھر بلایا، فرمایا عثمان میں نے تم سے کہا تھا نا میں تم سے چابی لے لوں گا، میں دیکھ لو میں نے لے لی. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا نا میں جس کو چاہوں گا دوں گا. تو حضور کہا تھا تو فرمایا لے لو، میں تمہیں واپس کرنا چاہتا ہوں. عثمان کہتے ہیں میری طرف چابی نہیں آ رہی تھی، گویا ایمان آ رہا تھا. حضور نے چابی دی اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ تھوڑا سا معاف تو کریں نا، درگزر نہیں معاف کرتے لوگ. کبھی صلح کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر، معاف تو کرو نا یار، درگزر تو کرو، رویے کے اندر وہ چیزیں تو پیدا کرو. آپ جب تک معاف نہیں کرتے، جب تک آپ درگزر نہیں کرتے، جب تک آپ تحمل مزاجی نہیں پیدا کرتے، اتنی دیر تک چیزیں بہتر نہیں ہوتی. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ کے ساتھ، میں 4-5 باتیں جو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا چکا ہوں. بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ نے غور کرنا. ان اخلاقی رویوں کے ساتھ ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ جس کی آج بہت زیادہ ملت کو، ملک کو، قوم کو ضرورت ہے، دین کو ضرورت، وہ ہے جذبہ خیر خواہی کا، بھلائی کا جذبہ. ہم نہ آہستہ آہستہ خود غرض ہو گئے. کوئی کام بھی کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کیا ہے، اس میں مجھے کیا ملے گا. جب قومیں اپنا نفع دیکھ کے چلتی ہیں نا، خود غرض ہو جاتی ہیں، مادہ پرست ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ جو بڑے قیمتی رشتے تھے، پیار والے مقدس رشتے تھے، ان میں بھی دولت دیکھی جاتی ہے. یعنی گھر کے اندر جس خاتون نے بیاہ کے آنا ہوتا ہے اس نے گھر کا حصہ بننا ہے، اس نے بچوں کی ماں بننا ہے، اس نے اس خاندان کا حصہ بن جانا ہے. لیکن اتنا مقدس رشتہ جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے، اگر وہ رشتہ کرتے وقت بھی پیسے دیکھے جائے، بیٹی بیاہتے وقت اور بیٹا بیاہتے وقت بھی اگر دولت دیکھی جائے، یہاں تک کہ حال اس طرح کا ہو جاتا ہے، ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ بچے ماں باپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈب کا کام کر لیتے تو ہمارے حالات بہتر نہ ہوتے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیوں کہ خود غرض ہو گئے، ماحول کے اندر خیر خواہی نہیں.
اسلام کس بات کا سبق دیتا ہے؟ نبی پاک نے ہمیں کون سے اخلاق سکھائے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ تم دیکھو تم کسی سے کتنا نفع لے سکتے ہو، تم یہ دیکھو تم کس کو کتنا نفع دے سکتے ہو، تم نفع دے کتنا سکتے ہو۔ حضور فرمانے لگے تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، کسی کا فائدہ کرنے کا۔